حدیثوں میں ہے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اس طرح امت کے لوگ یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. یہ آخری امت ہے، آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت، آخری کتاب قرآن کی یہ وارث ہے. ان کو قرآن کا وارث بنایا گیا ہے. یہ قرآن کی حامل ہے، قرآن کو اٹھانے والی ہے، قرآنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی. اس لیے اس امت میں صلاحیتیں بہت رکھی. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے، ان سے کام لیں گے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة کہ لوگ اپنی ذات میں ایسے باکمال ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے چاندی کی کانیں، سوچو کہیں سونا نکل گیا تو وہاں کی کرنسی بھاری ہو جائے گی. جی ہاں، سونا نکلتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خیر دو جگہ پر استعمال ہو. ایک یہ خیر استعمال ہو جو نفسوں میں اور انسانوں کی ذاتوں میں رکھی گئی ہے، ایک یہ استعمال ہو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کے کام میں یہ استعمال ہو. یہ اصل ہے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے چلانے کے لیے دی ہیں. دوسرے نمبر میں یہ صلاحیتیں آپس کی خیر خواہی کے لیے دی ہیں کہ ان صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کا بھلا چاہو، ایک دوسرے کو نفع پہنچاؤ. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات سے ہم کو اس کی طرف رہبری دی ہے، اس کی دعوت دی ہے. یوں فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. دیکھو اللہ کے تو بندے رہو. کیوں کہا؟ وہ تو ہے ہی، اللہ ہی اکیلا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہ انی انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری عبادت کرو. ایک تو اللہ کی عبادت ہے، کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کے تو بندے بنو اور اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بناؤ. عبادت کے لیے پیدا کیے. اور دوسرا کام کیا کرنا؟ آپس کے بھائی بنو. کونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی بنو. کہ آپس کے بھائی بننے کا یہی مطلب ہے کہ خیر کے کاموں میں مددگار بننا، شر کے کاموں سے بچانا، خیر کے کاموں کو سیکھنا سکھانا، اور شر کے کاموں سے ایک دوسرے کو دور کرنا، ہمدردی کرنا. یہ زمین والوں پر یہ رحم ہے، یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، دوسرے مخلوق کی خدمت پسند ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ الگ الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبری کی. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، عبث اور فضول نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پہ فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں.
بلکہ تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور تمہارے پاس نہیں آؤ گے مر کر مٹ کر ختم ہو جاؤ گے جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے, مر گئے مٹی ہو گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ کہتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہے, یہی زندگی ہے, جئیں گے مریں گے پھر مٹی ہو گئے. بعد میں کے بعد یہ کوئی قصہ نہیں ہے, ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جس طرح یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے. ہاں تو یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہلاتی ہے, اور بعد کی زندگی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا اس کا نتیجہ دیکھنے کی زندگی ہے. عاقبت, نتیجہ. آخرت کی آخرت جو ہے وہ نتیجہ دکھانے کے لیے ہے, اور دنیا اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت سنور جاوے. آخرت سنور جاوے. یہ نبیوں کی دعوت کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی آخرت سنور جاوے. یہ خالص آخرت والے ہوتے ہیں نبی. دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت کا بنانا چاہتے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. نبیوں کا یہ موضوع, نبیوں کا یہ مقصد بتایا کہ ہم نے ان کو خالص کیا ہے آخرت کے تذکروں کے لیے, آخرت کی یاد دہانیوں کے لیے, آخرت کے بنانے کے اعمال کے لیے ہم نے ان لوگوں کو خاص کیا. نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے وہ کام دکھلائے جائیں گے کہ جس سے ہماری آخرت بنے. آخرت بن گئی کہ پھر سب کچھ ہو گیا, آخرت بگڑ گئی کہ سب کچھ بگڑ گیا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بن گئی کہ ہو گیا, بگڑ گئی کہ گیا. آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ بننے کا مطلب صاف صاف انداز میں, صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اصل چیز کامیابی کی ہے. کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, تو وہ ہوا کامیاب. باقی دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو اس دنیا والوں نے اپنی دنیا سے دھوکہ کھایا, یعنی کسی چیز کو نفع سمجھ کر کیا اور نکلا نقصان. دھوکے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ کھلنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا, مجھے تو دھوکہ ہو گیا. تو جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے. یہ دھوکے کی علامت ہے. نہیں کرنا تھا وہ کر ڈالا, اب کھلا وہ. جب کھلا تو نقصان نظر آیا, اس وقت نقصان نظر نہیں آیا تو پھر پچھتاوا ہوا کہ نفع ہاتھ سے نکل گیا اور نقصان سر پر آ گیا. اب حقیقت کھلی تو کیا ہوا تھا کہ دھوکہ ہو گیا. تو دھوکے کی یہ علامت ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا. حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا, ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا. تو پوچھا حضرات نے کہ یا رسول اللہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ اچھے لوگ بھی ہوں گے, ان کے مرنے کے بعد ان کی اچھائی, ان کی بھلائیوں کا ثمرہ اور نتیجہ آئے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر ہوگا, پھر ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا ہر ایک کو؟ کہ فرمایا کہ جس نے نہیں کیا ہے اس کا پچھتاوا تو ہے ہی, لیکن جس نے کیا ہے اس کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو کوڑیوں میں لال مل رہے تھے کہ کوڑی دے دو اور لال لے لو, اب تو لال بھی گم ہو گئے. لال کس کو کہیں؟
ہماری نسلیں ایسی ہو گئی، پلاسٹک سامنے ہے، لال وال کچھ نہیں جاتا. لال قیمتی پتھر ہوتا ہے، بدخشان میں نکلتا ہے. لال بدخشاں مشہور ہے، قیمتی پتھر ہے. اور کوڑی، دنیا کی چیز کے کوڑی کے بغیر، کوڑی کی طرح. اور آخرت لال لال، وہ آخرت ایسی ہے. تو اس لیے کیونکہ یہاں تو لال مل رہے تھے، تو وہ بھی کوڑیوں کے بدلے، یعنی تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، تھوڑی ذمہ داری، تھوڑا نقصان، تھوڑی سی قربانی پر اللہ بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں. اللہ کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے، بلکہ اللہ کا نام ہی ہے. کیا نام ہے؟ شکور. شکور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عام تو شکور کا ترجمہ ہوتا ہے شکر کرنے والا. اللہ کے نام کے ساتھ جو شکور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیاں، ان کی نیکیاں، ان کی اللہ بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک نیکی ہو گئی، ایک نیکی حسنہ، ایک نیکی ہو گئی تو اللہ اس ایک نیکی کو بڑھاتے ہیں. مثالیں دے کر صحابہ کو سمجھایا جاتا تھا کہ تم اپنے گھوڑے کے بچے کو، جو بچڑا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہو تاکہ وہ گھوڑا ہو جائے. بڑھ چڑھ کر کے سواری کے کام کے لیے اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے، ہاتھ تک پالے جاتے. گھوڑے کی پیشانیوں میں خیر لکھی ہوئی حدیثوں میں ہے. ایسا جانور ہے یہ. تو کہا کہ جس طرح ہم گھوڑے کے بچے کو پال کر کے اسے گھوڑا بنا دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکیوں کو اس طرح بڑھایا جاتا ہے. یا گوٹی لال کا درخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر نیکی ایک بھی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے؟ کہ ایک تو اس وجہ سے بڑھائیں گے کہ بندوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بندوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں. بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سارے بندے فقیر ہیں. یہ کہا کہ تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگوں تم سب فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم کسی چیز کا تم کو اختیار نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ دے گا وہ ملے گا، جو اللہ روکے گا وہ رک جائے گا، جو اللہ چلائے گا وہ چلے گا. تمہارا کیا ہے؟ تمہاری حیات بھی وہاں سے آئی ہے، تمہاری موت بھی وہاں سے آئے گی، سب چیزیں اللہ کی ہے. تمہارا کچھ نہیں ہے، تم فقیر محتاج ہو. جب بندے فقیر محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی فقیری پر رحم کرے، ان کی محتاجی پر رحم کرے، اور ان کی محتاجی کو، ان کی ضرورتوں کو اپنی نعمتوں سے پوری کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. کھول دیے اور نعمتوں میں بندوں کو ڈھانپ دیا ہے. یہ کہا کہ نعمتوں میں ان کو ڈھانپا گیا ہے، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف نعمت ہے. اور فرمایا ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن بھی نہیں سکو گے. ہاں، لا تعداد نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے کہ بندے محتاج ہیں، بندے ضرورت مند ہیں. اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج بتاوے. کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت ہے. تو یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے.
اپنا فقر، اپنی محتاجی، اپنا احتیاج اللہ کے سامنے پیش ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی حاجت مندی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء ہم کو سکھائی گئی ہے۔ جب تمہاری کوئی ضرورت آوے تو اللہ سے مانگا کرو، حدیثوں میں جب کوئی ضرورت آوے، جب کوئی پریشانی آوے تو اللہ سے مانگا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر فلانی دعا مانگو، وہ دعا مانگو گے تو اللہ وہ ضرورت پوری کریں گے، وہ پریشانی اٹھا لیں گے۔ دروازے کھل رکھے ہیں، جی ہاں، دینے کے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، محتاجوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، پھر ان کی اطاعت عبادت کے قدردان بھی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ہی دینا ہے، مانگتے نہیں اللہ کسی سے کچھ، جی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ دینا ہی دینا ہے۔ سارے خزانے دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا کے جتنے کاروبار ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، تاجر کی تجارت نفع لینے کے لیے، ہاں سب لینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہ اللہ وہ پروردگار ہے کہ اس کا سارا معاملہ دینے کے لیے ہوتا۔ من نہ کردم خلقتا شودے کنم، کہ کہا ایک اللہ والے نے کہ من نہ کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ جیسے ہر طاقت والے کم طاقت والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دنیا میں دستور ہے۔ تاجر گاہکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، حاکم رعیت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جی ہاں، کیوں کہ وہ خود بھی محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، اس لیے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو محتاج پیدا کیا ہے، حاجت مند پیدا کیا ہے، اور میرے سارے خزانے ان کے لیے ہیں۔ من نہ قدم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کروں۔ صلائے کرم، اس کو صلائے کرم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں صلائے کرم ہے، رشتہ داروں کے ہاں صلائے رحم ہے، کہ بھائی صلہ رحمی کرو۔ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم ہے، فضائل صدقات میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، چھوڑے کون، فرصت نہیں ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی، رشتہ داری کا کیا سلوک ہو، تو اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ تو کہ اللہ صلہ رحمی نہیں کرے گا، اللہ تو صلائے کرم کرے گا۔ صلائے رحم تو رشتہ دار کریں گے، اور صلائے کرم اللہ کرے گا۔ ہاں، یعنی اپنے کرم سے اپنے مخلوق کے ساتھ سلوک کرنا، اور یہ کرم کا سلوک بہت بڑا ہے، کوئی نا امید نہیں ہوگا۔ اگر اللہ صلائے کرم کرے کہ اپنے کرم سے لوگوں کے ساتھ صلہ سلوک کرے تو سب کی امید پوری ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے صلائے کرم اور اللہ کا کرم اتنا وسیع ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے۔ ہاں، جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت، جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت بندہ کرے گا۔ جو نہیں پہچانتا ہے اللہ کو وہ عبادت نہیں کرے گا، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت اور دین حق کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بالہدیٰ و دین الحق؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا، کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، آخرت کو کیسا ماننا چاہیے۔ جو چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خود اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ ان کو کیسا ماننا چاہیے، وہ نبی نے سکھایا۔
صحیح عقیدے سکھائے، وہی اللہ کو ماننا، غیبی چیزوں کو ماننا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے ذریعے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح، غیب کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق اور صحیح اعمال کی رہبری کریں۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح عقیدے کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائی۔ قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائی۔ دوسری چیز اعمال، جان مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ہاں اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنی خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے۔ تو یہ ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے۔ آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جائیں، اور جن کے منع کرے ان سے اپنے آپ کو بچایا جاوے۔ یہ یہاں کا طریقہ ہے۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم لے انسان ماں تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کیا کرے کہ نہ؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ موت نہ آوے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی، ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے۔ یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تو تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا، لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں، ہاں، سب جگہ نہیں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا نفع۔ ہاں، زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں، لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا۔ یہ کہا یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، کہ اب صحیح رخ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا،
اپنا حصہ مت بھولنا. اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا. پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے. تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے. یہ نظام ہے دنیا کا, یہ نظام ہے دنیا کا. اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا, بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے. اس لیے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, تجھ کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں, طاقتیں, نعمتیں دی ہے اس سے اپنی آخرت کو بنا لینا. ہاں, نہیں تو کوئی دوسرا نہیں دے گا. سب لوگ بھول جائیں گے. ہاں, مرنے والے کو بھول جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپسی کا رخ ان کا ہوتا ہے قبرستان سے, تو ایک فرشتہ وہ مٹی جو انہوں نے ڈالی ہے ایک مٹھی اٹھا کر کے جانے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, جاؤ اس کو بھول جانا. تو وہ بھول جاتے کہ میرے دادا کا کیا نام تھا, پردادا کا کیا نام تھا, کون سی سال میں مرے تھے, کچھ پتہ نہیں, بھول گئے. جی ہاں, یہ بات عبرت کے لیے کہی ہے, عبرت کے لیے کہی ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے لیکن تم اپنے آپ کو مت بھولنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے تھے کہ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے, میری دولت ہے, میری جائیداد ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. یقول ابن آدم مالی مالی, آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری زمین جائیداد ہے, یہ میرا ملک ہے. یہ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے. ایک بات وہ کر رہا ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لیس لہ مال, اس کے لیے کوئی مال نہیں, کوئی فائدہ نہیں. الا ما اکل فافنى او ما لبس فابلى او ما تصدق فابقى. تین باتیں کہیں, میرا مال, میری زمین, میری جائیداد, کچھ نہیں. ایسے ہی ہے, جو کھا لیا ختم کر دیا وہ اس کا ہو گیا, جو پہن لیا, پرانا کر لیا, استعمال کر لیا, وہ اس کا ہو گیا. یا پھر اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا, وہ اس کا ہو گیا. یہ شکلیں ہیں, یہ شکلیں ہیں دنیا سے. کھا پی لیا تو وہ کام آ گیا, پہن لیا, پرانا کر لیا, مکان استعمال کر لیا, چیزیں استعمال کر لی, تو یہ نفع ہو. اور یہ آخرت میں بھیج دیا, وہ اس کا ہو. کہ باقی سب چھوڑنے کے لیے ہے. ہاں, باقی سب چھوڑنے کے لیے. جمع کرتا ہے چھوڑنے کے لیے. جی ہاں, تھکتا ہے چھوڑنے کے لیے, کہ آخر تھک کر جمع کر کے پھر چھوڑ کے چلے گئے. الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. ہاں, شعور اور احساس پیدا کرنے والی بات ہے یہ. کیا بات کہی ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اپنے دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے, جو کچھ ہے وہ یہی ہے, یہ کیا اور کچھ نہیں ہے. یہی کہ دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے, کہ جو دنیا کو اپنا گھر بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا رہے گی نہیں, اس کی زندگی رہے گی نہیں, اور آگے کچھ نہیں ہے. تو جس دنیا کو اپنا گھر بنا لے تو اس کا کوئی گھر نہیں, یہ بے گھر ہو جائے گا. اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے, مالدار ہونے کے مال جمع کرے, یہ اس کا مال بھی نہیں ہے. کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا. دونوں باتیں ہوتی ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے جو چیز نکل جاتی ہے, یا یہ خود مر جاتا ہے. ہاں, تو وہ چھوٹ گیا, چھوڑ دیا, چھوٹ گیا. تو اس کا جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے, یہ اس کا مال نہیں ہے. مالداری ہے بس مال نہیں ہے. الدنیا دار من لا دار له مال من لا مال له. اور آگے کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ.
جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا، یہ اس کے عقل کی کمی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ ساتھ نہیں جائے گا. پھر اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا یا پہن لیا، پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا. مالہ ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا. یہ آخرت کی دعوت ہے. اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے بات، تاکہ لوگ اپنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں. اور وہی سمجھداری کی بات ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان عملوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہا وہ عمل لما بعد الموت، یہ موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. یہ عقل مندی ہے. تو یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہیں، اور یہ رہبری بظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. کہ لوگ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے؟ کہ شیطان دنیا کو زینت دیتا ہے. جی ہاں، یہ اس کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے کہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے، تو آدمی اس میں للچاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے. ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے. تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ احکام چھوڑ کر اسباب میں پھنس جاتا ہے. شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو گمراہ کرے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے. یہ حدیثوں میں ہے. ہدایت کون دے گا؟ اللہ. ہاں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دے دیا ہے ہدایت کا اور شیطان کے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے گمراہ کرنے کا. نہ، گمراہی آئے گی تو خدا کے فیصلے سے آئے گی، ہدایت آئے گی تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. حدیثوں میں بعثت داعیا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. ہاں، نبی سمجھائے گا، نفع نقصان بتائے گا اللہ کے حکموں کا، آخرت کا. یہ سب تو کام مجھ کو داعی بنایا ہے، نفع نقصان سمجھانے والا بنایا ہے، مجھ کو مبلغ بنایا ہے. یعنی مقصد زندگی کی طرف رہبری کروں. مبلغ کہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کرنا، تبلیغ. مقصد زندگی، کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس عبادت کے مقصد کی طرف رہبری کرنا یہ نبی کا کام ہے. تو وہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں. کہ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو خدا کی بات ماننے میں یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، اور اس کی بات چھوڑنے میں یا اس کے حکم توڑنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی بجاوری میں کیا نفع ہے اور اللہ کے حکموں کی توڑنے چھوڑنے میں کیا نقصان ہے. اس کو سمجھانا، اس کا یقین دلانا، یہ دعوت کہلاتی ہے. تو فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے.
کہ پھر دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری آئے گی، اس کی تبلیغ. ایک بندے نے دعوت قبول کر لی نبی کی کہ آج سے میں اللہ کا بندہ اور آپ کے تابع، تو آپ اس کو تبلیغ کریں گے کہ اب تجھ کو ایمان لانا ہے، تجھ کو نمازیں پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہوگی تبلیغ. دعوت پہنچی اور دعوت قبول ہوئی تو آگے تبلیغ ہوگی، یعنی حکموں کو پہنچایا جائے گا، زندگی کی ذمہ داریوں کو بتایا جائے گا. اس کو دین اور شریعت کہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کون دے گا؟ کہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، دے گا، اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمارے شیطان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے دوزخ میں لے جاوے، کہ نہ، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو شیطان کیا کرے گا کہ شیطان اللہ کی نافرمانیوں کی چیزوں کو مزین کرے گا، زینت دے گا، اس میں شو، اس میں لذت بتاوے گا. نافرمانیوں میں معصیتوں میں زینت ہے، یعنی ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف کھینچ، اس کو زینت کہتے ہیں. شو، تمام دنیا کے اسباب میں شیطان زینت پیدا کرتا ہے، شو پیدا کرتا ہے. تو طبیعتیں للچاتی ہیں اور للچا کر کے اس میں پھنس جاتی. جیسے پرندہ دانے کی طرف للچاتا ہے، پھر جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ طریقے ایسے ہی، اس لیے شیطان کے ہاتھ میں زینت ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں کو خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے. اس لیے قاعدہ بتایا کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت بنانا چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے. اگر زینت کی طرف توجہ کرے گا، اس کے شوق کی طرف توجہ کرے گا تو پھنس جائے گا. اس لیے جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت کا نفع کمانے والی چیزیں لے لے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہاں سے آخرت کمانے کے اسباب ملتے ہیں. ہاں، دنیا کی بڑی خوبی یہی ہے، دنیا کی بڑی خوبی، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے. دنیا نہ ہوتی تو آخرت کہاں سے بنتی؟ جیسے زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں سے آتی؟ پھل کہاں سے آتے؟ اناج کہاں سے آتے؟ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل کہ وہ زمین سے آتے ہیں، کھیتیوں سے آتے ہیں. ایسے ہی دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت کے بننے کا سامان یہی بنتا ہے. اس لیے دنیا کی قیمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اچھی دنیا وہ ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. دعا مانگیے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں مجھے مدد دے دنیا دے کر. کہ دین پر چلانے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے. دنیا ہوگی تو دین پر چلے گا، تندرستی ہوگی تو عمل عبادت کرے گا، مال ہوگا تو عبادت کرے گا. تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، تندرستی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی. ہاں، جب یہ ہوگی تو آدمی دین کا کام کر سکے گا. تو اس لیے کہا کہ اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں میری مدد فرما. کس طرح سے؟ کہ مجھے دنیا دے، مجھے دنیا دے، تاکہ دنیا تو مجھے دے گا تو میرے دین کے کام میں مجھے مدد ملے گی. اس لیے اللہ تندرستی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، موت سے پہلے کی چیزیں دنیا کہلاتی ہے. یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس سے اپنی دنیا سے اپنا دین بناوے، یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے دیے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں.
جب دین سیکھے گا تو دنیا سے آخرت بنائے گا، دین نہیں سیکھے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا، دنیا سے دنیا بنائے گا، دین نہیں بنے گا۔ دنیا سے دنیا تو بنے گی۔ چھوٹا مکان تھا تو بڑا مکان بنانا سیکھا، بلڈر بن گئے، بڑے مکان بنا لیے، ٹھیک ہے، تو دنیا سے دنیا بنی۔ ایک ہنر کی وجہ سے آدمی ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتا ہے، درزی کپڑے سے لباس بنا لیتا ہے، سونا چاندی سے سونار زیور بنا لیتا ہے، یہ ہنر ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، زینت کے لیے، سہولت کے لیے، لیکن اس کا تعلق موت تک کے لیے ہے، بس موت پر سب ختم۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو موت پر ختم ہو جائے وہ سیکھے، وہ سیکھے، ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، لیکن اصل کیا سیکھے؟ کہ اصل سیکھنا یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناوے، اپنی دنیا سے دین بناوے۔ یہ عقل مند ہے کہ اس نے اپنی دنیا سے دین بنایا، فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی۔ ایک چیز فنا ہونے والی تھی، ایک گھنٹہ کسی کے پاس فرصت تھی، ایک گھنٹے کی فرصت، جب وہ گھنٹہ بولا جاؤ فرصت ختم ہو جائے، لیکن اس فرصت کو کام میں لگایا۔ کیا کام میں لگایا؟ کہ اس فرصت کو دین کے کام میں لگایا۔ ایک گھنٹہ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو عبادت سکھائی، تو یہ ایک گھنٹہ نہیں ہے، اب یہ گھنٹہ قیمتی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اس سے دین بنایا۔ ہمارے نظام الدین میں ایک بزرگ تھے، میواتی، مولوی نور محمد باجوٹی، بہت دنوں تک رہے، پھر انتقال ہوا۔ تو مجھے کہنے لگے، ایسے بہت سناتے تھے جماعتوں کو، فارغ وقت میں جب کو بیان نہ ہو، لوگ خالی بیٹھے ہوں نماز کے انتظار میں، تو وہ بیٹھ جاتے تھے کرسی پر، ابھی نماز میں 15 منٹ باقی ہے، اور پھر اپنی اپنی زندگی کے ساتھ کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی، ٹھیک ہے، کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ماحول ہی نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہاں، پہلے جماعتیں صلاۃ التسبیح پڑھتی تھی، نفلی عبادت سے کرتی تھی۔ اب ان موبائلوں نے، ان غفلت کے سامانوں نے راہ ماری ہے، راہ ماری ہے، غفلتوں کے دروازے کھل گئے، سب پردے پڑ گئے، پردے پڑ گئے، کمالات اوجھل ہو گئے، نقصانات کی چیزوں سے محبت ہو گئی، بری حالت کہلاتی ہے۔ اس سے آگاہ رہنا چاہیے، یہ آگاہ اس لیے رہنا چاہیے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہوگی۔ بظاہر ایک چیز لگے گی، بنی اسرائیل کے بچڑے کی طرح سے، بنی اسرائیل میں ایک بچڑا دھات کا بنایا گیا تھا، وہ بولتا تھا تو لوگ اس کو پوجنے لگے، دھات کا تھا، وہ کچھ ایسا کرشمہ تھا تو وہ بولنے لگا، اجل جسد اللہ خوار، ایک بچڑا ہے اور اس میں سے جیسے گائے کا بچہ بولتا ہے ایسے، تو لوگ جو پوجنے لگے، ایسے یہ ہو گئی، موجودہ چیزوں کو لوگ پوجنے لگ گئے، کچھ نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی بات ہے، اوقات کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ تو وہ مولوی نور محمد کی بات سنا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ ساتھی کو میں لے کر بیٹھا اور میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے، فضائل صدقات میں، فضائل ذکر میں اس کا ذکر ہے، پڑھنا اس کو۔ حضرت شیخ نے اس کی فضیلتیں دیکھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے وہ بھی اس میں ہے۔ اب تو فضائل کی کتابیں بھی رکھ دی، کتابیں نہیں دیکھتے لوگ۔ تو کہتا میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور آدھا گھنٹہ لگا سیکھنے میں، سیکھنے میں، کیونکہ یہ وقت نماز ہے الگ طریقے سے،
300 مرتبہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے نماز کے ہر رکن میں، تو آدھا گھنٹے میں وہ صلاۃ التسبیح سیکھ گیا، ہو گیا کام، وقت پورا ہو گیا، ہم بھی گھر چلے آئے، وہ بھی اپنے چلا گیا ہوگا۔ ایک مدت کے بعد جیسے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، ملنا، دوبارہ ملاقات ہوئی، بہت خوش مجھے ملا، تو ہاں بہت محبت سے ملا، لپٹ گیا۔ ایک بات ہے، مولوی سعید خان صاحب ہم کو سمجھا، تو کیرلا ہم ساتھ گئے تھے، مولوی شہید خان صاحب نے علماء سے فرمایا، یہ پیس کی بات ہے، یاد رکھو جس کو دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ کہ جس کو بھی دین سکھاؤ گے وہ محبت کرے گا، یہ علماء سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ہم شریک، یہ 20 کی بات ہے۔ تو اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی تو اس کو محبت ہو گئی، اب وہ لپٹ گیا، شکریہ ادا کرنے لگا، کہ میں تو بھول گیا تھا کہ عرصہ ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ ہماری یہ نقل و حرکت چلتا پھرتا مدرسہ ہے، خالی خروج نہیں ہے، خالی گھروں سے نکل کے پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خروج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس میں ذکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں خدمت بھی ہے، ہاں اس میں بہت کچھ ہے۔ تو جب اسی قسم کے کام ہوتے ہیں تو وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں، نہیں تو یہ لغویات میں یہ وقت پہ چلا جاتا ہے۔ تو کہا مجھے پہچانا نہیں نا کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ یہ کہا آپ نے جس کو سکھائی تھی اس وقت سے میں روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی بن گئی۔ یہ دعوت کا اور یہ خروج کا فائدہ، جی ہاں، سیکھنے سے، سکھانے سے، کیوں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے، کہ خدمت کرنے سے اخلاق بنتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کام کی غرض صرف نکلنا نہیں ہے، صرف نکلنا نہیں ہے، صرف مدت پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ چلتی پھرتی درسگاہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی درسگاہیں نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، کوئی معہد علمی نہیں تھا۔ 400 سال ایسے گزرے کہ لوگ مسجدوں میں ہی سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ 4تھی صدی کے بعد ادارے بنے ہیں، ان کے الگ مکان بنے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ صحابہ کے دور میں، کہ صحابہ کے دور میں نقل و حرکت کے ساتھ ان کاموں کو سیکھا جاتا تھا، زندگی کی ذمہ داریوں کو۔ یہی ہمارا اس کام کی غرض ہے کہ خالی مدت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اگر اس میں کمی ہے تو واپس جا کر اس کمی کو پورا کرنا۔ اس لیے اس کام سے جذبہ بھی بنتا ہے، اس کام سے ندامت بھی آتی ہے، اور دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ ایک تو اس کام سے جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے دین کے کاموں کا، ندامت آتی ہے کہ ماضی میں گناہ کیے ہیں، ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماضی میں حقوق دبائے ہیں، وہ پٹی بھی کھلتی ہے، ہاں وہ پٹی بھی کھلتی ہے۔ کیوں کہ ایک کام ہے، ایک دعوت ہے، ایک محنت ہے نبیوں والی، زندگی کو سدھارنے سنوارنے والی،
جب آدمی اس میں صحیح طریقے سے چلے گا تو جو پہلے کے ماحول کے اثرات ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور نئے اثرات پیدا ہوں گے دل پر. گھروں میں رہے، کاروبار میں رہے، اس کے اثرات الگ ہے، وہ غفلت ہے. یہاں آئیں گے، اللہ کے کام میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، مسلمانوں کی ہمدردی میں کام کریں گے تو اس کے اثرات دلوں پر دوسرے پڑتے ہیں. دوسرے پڑتے ہیں. ایک اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ اپنی زندگی پر آدمی کو ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یا تو یہ فضیلتیں سنتا ہوں، ذمہ داریوں کی باتیں سنتا ہوں، مذاکرے ہوتے ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو اس کو ندامت آتی ہے. ندامت آئی تو سمجھو کہ کام ہضم ہوا. جیسے دوا ہضم ہوئی تو وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی. اور کہاں اثر ظاہر کرے گی کہ جہاں درد ہے وہاں اثر ہوگا دوا کا. دوا وہاں اثر دکھاتی ہے جہاں درد ہو. یہ طبعی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر کجا دردش دوا ہنجا رود، ہر کجا رنجش شفا ہنجا رود. کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اندر کا ایک نظام ہے. دوا تو پیٹ میں جاتی ہے اور داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں یہاں، اور اس نے وہ گولی دی ہے کہ جب آپ کو ٹیس آوے اندر داڑھ میں سخت درد ہوتا ہے بعد مرتبہ کہ یہ گولی لے گا. وہ گولی کھائی، آدھے گھنٹے کے بعد اس میں شکر ہوا، دوا پیٹ میں گئی ہے، اثر درد کی جگہ پر گیا. یہ اندر کا اصول ہے علاج کا. یہی ہدایت کا اصول ہے. جب ہدایت والی دوائیں لیں گے، ایمان کی باتیں، اعمال کی باتیں، اخلاق کی باتیں، یہ باتیں سنو گے تو یہ باتیں بھی اثر کر کے وہاں اثر کرے گی جو زندگی میں خرابی ہوگی. کہ اپنے گناہ پر اس کو آگاہ کرے گی کہ یہ تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میری زندگی میں تو یہ گناہ ہے. ہاں، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام سے پہلے لڑکیاں دفنائی ہیں، آپ کی مخالفتیں کی ہیں، آپ کے آدمیوں کو ستایا ہے. یہ کہتے تھے اگر کیا پٹی کھلی ہے تو پہلے جہالت کے جوش میں یہ سب کر ڈالا، اب پٹی الٹی کھلی تو ندامت آئی. حق بات ہضم ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ آدمی کو اپنی ماضی میں ندامت ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ اچھی بات ہے. ندامت آئی ہے کہ وہ ندامت و توبہ، کہ ندامت و توبہ ہے. کہ اب اندر چبھے گی بات کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، میری زکاتیں باقی ہیں، میرے روزے کھوئے ہیں، فلانے کا حق دبایا ہے. ہاں، یہ پانی پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا اثر ہے یہ کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایتیں دیں گے کہ کہاں کا یہ بھٹک رہا ہے، اب وہ بھٹکنے سے بچا کر کے ہدایت پر لائیں گے. یہ کام کا اثر ہے. اور جس کے ضمیر میں جو ہوگی اس پر اس کو آگاہی ہوگی کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، میں نے فلانے کو ستایا ہے، میں نے نمازیں کھوئی ہے، میری زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی ہے، برسوں سے مالدار ہوں. یہ پانی پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اللہ رہبری کرتا ہے تو رہبری کہاں جائے گی؟ وہی تھوڑی آئے گی، بلکہ دل میں یہ احساسات پیدا کریں گے. یہ احساسات اندر پیدا کریں گے تو وہ اپنی اس غلط زندگی میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. چھٹی ہوئی نمازیں ہیں تو قضا پڑھ لے گا، زکوٰۃ باقی ہے تو عالموں سے پوچھ کر زکوٰۃ بھی. ایسے قصے پیش آئے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، واقعی بات ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو صحیح محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور جو ہدایت پر قائم رہیں گے اس کو ہدایت میں آگے بڑھائیں گے. دونوں ہیں. غلط جگہ سے صحیح لائیں گے، پھر صحیح راستے پر صحیح رہے گا تو آگے بڑھائیں گے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم.
کہ جو ہدایت پر بتکلف ثابت کریں